بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، گلہری کو اگر چھوٹے جانوروں میں سے سب سے ایکٹیو جانور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، حتیٰ کہ ان کو صحیح کر کے دیکھنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسانوں کو دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہی آج کی کہانی بہت خاص ہے۔ یہ گلہری پارک میں موجود انسان سے اپنے بچے کی مدد کرنے کے لیے بھیک مانگتی ہے، لیکن یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ بات بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، ٹم ہاؤ جو کہ اس کہانی کی بنیادی کردار ہے، اس نے اپنے فون سے اس گلہری کی اس حرکت کی کچھ تصاویر بنائیں۔ شروع میں تو اس لڑکی کو سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر یہ گلہری لگاتار اس کے گرد چکر کیوں لگا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ گلہری بھوکی ہے اور کھانا مانگ رہی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے چیک کر رہی ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ گلہری مدد کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس کہانی کی ابتدا اس لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ آج بھی حسب عادت اس پارک میں واک کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ درخت پر موجود ایک گلہری نے چھلانگ ماری اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس لڑکی کو اس گلہری کی یہ حرکت بڑی ہی عجیب لگی، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ گلہریاں انسانوں کی طرف دوڑنا تو دور، ان کے قریب بھی نہیں آتیں اور ہمیشہ دور سے ہی بھاگ جایا کرتی ہیں۔ ٹم نے پھر بھی اس بات کو ہلکا لیا، لیکن یہ گلہری اتنے غصے میں لگ رہی تھی کہ اس کو آخر رکنا ہی پڑا تاکہ وہ چیک کر سکے کہ آخر اس گلہری کو مسئلہ کیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو ایسا کرنے کا کوئی طریقہ سوچ نہیں رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک ہی جگہ کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر یہ گلہری کرنا کیا چاہتی ہے۔ آخر اس گلہری نے ہمت دکھائی اور ٹم کے پاؤں پر چڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ دوڑتی ہوئی پاس ہی موجود ایک شاہ بلوت کے درخت پر چڑھ گئی۔ اس لڑکی کو اس گلہری کی اس حرکت پر بہت ہی زیادہ تجسس ہوا اور وہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ آگے جانے پر اس کو معلوم ہوا کہ جس جگہ یہ گلہری جا کر رک گئی ہے وہاں ایک چھوٹا سا گلہری کا بچہ پڑا ہے، جو کہ کسی وجہ سے چل نہیں پا رہا۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ گلہری کا یہ بچہ زخمی تھا، اس کی ٹانگ پر زخم آیا تھا اور اس وجہ سے اس کے لیے حرکت کرنا بھی محال تھا۔ اس کو اب کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ماں اپنے بچے کے لیے ہی مجھ سے مدد چاہتی ہے، لیکن آخر اس کی ٹانگ کو ہوا کیا تھا جس سے یہ زخمی ہوئی ہے؟ یہ بات اسے ابھی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے جھاڑیوں میں چھپی ایک گرے کلر کی بلی کو دیکھ لیا۔ اب ٹم کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ اس بلی نے ہی اس گلہری کے بچے پر حملہ کیا ہوگا اور اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کی ماں پہلی بار اس بلی سے اپنے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن اب اس کو مدد کی ضرورت تھی۔ ادھر یہ بلی بھی ادھر ہی بیٹھی حملے کے لیے صحیح موقع کی تلاش میں تھی۔ ٹم کے مطابق اس گلہری کو پتہ تھا کہ وہ اس بار اپنے بچے کو اس بلی سے نہیں بچا پائے گی، اس لیے وہ مدد لینے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ یہ بات یقیناً حیران کن ہے کہ جانور کیسے اپنے پیاروں کی جان کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ گلہری بات تو نہ کر سکتی تھی، لیکن وہ سب سمجھتی تھی اور اس نے اس لڑکی کو بھی یہ سب سمجھا دیا۔ ٹم نے فوراً سے اس بلی کو وہاں سے بھگا دیا اور جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک ادارے کو فوراً سے کال کر دی۔ یہ لوگ بغیر وقت ضائع کیے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں اس گلہری کے بچے کو صحیح کر کے چیک کیا اور ان کو اٹھا کر پارک کے محفوظ حصے میں منتقل کر دیا۔ یہ لڑکی گلہری کے اس چھوٹے سے خاندان کی جان بچانے پر بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اب جب بھی ٹم اس پارک میں جاتی تو اسے گلہریاں نظر آتی تو وہ دل میں ایک بار یہ بات ضرور سوچتی ہے کہ ان میں سے ایک یقیناً وہی چھوٹی گلہری بھی ہوگی جس کی جان اس نے ایک بار بچائی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔